یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے. سب کہہ دو ماشاءاللہ. یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے. کرنے والے ثنا ان کی کر لیں مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل حیران ہے. مفتی ولی اللہ صاحب جو ہندوستان کے ہیں، مسجد نبوی کے نائب امام ہیں، میں ان کا کلام سنا رکھا ہوں. کہہ دو ماشاءاللہ. سب کہہ دو ماشاءاللہ. یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے. کرنے والے ثنا ان کی کر لیں مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل حیران ہے. یہ حضور کی دعا کا معجزہ نقد جواب آ گیا. اور حضرت ابو ہریرہ کے عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر آپ نے جو دعا فرمائی تھی میں تو دوڑ کے گھر میں گیا تھا کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا آپ کی دعا پہلے پہنچتی ہے. حضور پوچھتے ہیں پھر کون پہلے پہنچا؟ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کی دعا پہلے پہنچ گئی، میں بعد میں پہنچا ہوں. اور اماں کے دل کے اوپر چوٹ لگی ہے، آ گئے آپ کی خدمت کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو اور وہ اسلام میں داخل ہو گئیں. عجیب شان ہے. یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے. کرنے والے ثنا ان کی کر لیں مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل حیران ہے. وہی ان کا ہر معجزہ ایسا بھاری ہوا جس سے باطل پہ ایک لرزہ طاری ہوا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ جو سو رہے ہیں ذرا ان کو بھی جگاؤ. کہہ دو سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. حضور کا ہر معجزہ کمال کا معجزہ ہے. وہی ان کا ہر معجزہ ایسا بھاری ہوا جس سے باطل پہ ایک لرزہ طاری ہوا. ان کی انگشت سے چشمہ جاری ہوا. پہاڑوں سے تو چشمے دیکھے ہیں دنیا نے لیکن انگلیوں سے پانی نکلنا یہ تو کسی نے نہیں دیکھا. صحابہ حضور کی خدمت میں آئے. اللہ کے محبوب یہ پانی کا ایک ہی برتن ہے، ہم نے پینا بھی ہے اور ہم نے وضو بھی کرنا ہے، نماز کا ٹائم ہے، کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک پانی کے اندر ڈالا. صحابہ فرماتے ہم حیران ہو گئے کہ کملی والے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، ذرا اور اونچی آواز سے سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہو ماشاءاللہ. اور ان کا ہر معجزہ ایسا بھاری ہوا اور جس سے باطل پہ ایک لرزہ طاری ہوا. ان کی انگشت سے چشمہ جاری ہوا، ان کی انگشت سے چشمہ جاری ہوا. چاند بھی ایک اشارے پہ قربان ہے، چاند بھی ایک اشارے پہ قربان ہو گیا. یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی سبحان اللہ. یہ ان کو جگہ، یہ ہاتھ چھوڑ دو، سونا نہیں، فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے. ہاں آپ سوئیں گے اور بھی سو جائیں گے. اتنا زور لگا لگا کے سبحان اللہ کر آپ پھر سوئے ہوئے ہیں. آپ کو تو انعام دینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، بچہ تھوڑا سا شور کرے اور یہاں پوری مسجد بول رہی ہے پھر سو پڑے آپ، پھر تو انعام دینا چاہیے. کیوں جی؟ فرسٹ پرائز کے مستحق ہیں آپ تو پھر آپ کو نیند آ رہی ہے. ہاں تو ذرا کہو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہو ماشاءاللہ.
یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے۔ آگے سنو حضرت کیا فرماتے ہیں، او خلق میں ہے وہی ماورائے گما، حشر میں بھی ہے محمود ان کا مقام۔ مقام محمود اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، مقام محمود الذی، یہ جو دعا پڑھتے ہیں ہم اذان کے بعد، وہ مقام محمود جس کی تعریف کی گئی، خاص مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اے خلق میں ہے وہی ماورائے گما، اے حشر میں بھی ہے محمود ان کا مقام۔ ان کی رحمت کا محتاج سارا جہاں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ان کی رحمت کا محتاج سارا جہاں، یوں ہر ایک پر عجب ان کا احسان ہے۔ کہہ دو ماشاءاللہ۔ ان کی رحمت کا محتاج سارا جہاں، یوں ہر ایک پر عجب ان کا احسان ہے۔ کرنے والے ثنا ان کی کر لیں مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل حیران ہے۔ وہ سوئے معراج ان کے اٹھے جب قدم، وہ دم بخود تھے جہاں کے ہر ایک زیر و بم۔ معراج کی طرف جب میرے محبوب چلے ساری کائنات حیران ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر اسی کا ترجمہ کر رہا ہے اور اسی معجزے کا تذکرہ کر رہا ہے جو تسخیر کائنات کا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں چاند پہ جانے والوں کے پیچھے لگ جاؤ، میں کہتا ہوں نہیں نہیں، اس نبی کے پیچھے لگو جس کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ گیا۔ اس نبی کے پیچھے لگو۔ چاند کیا ہے؟ میرا کملی والا پیغمبر چاند سے بھی اوپر، آسمانوں سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، مقام شریف الاقلام سے بھی اوپر، عرش معلی پہ نظر آتے ہیں۔ اور میرے کملی والے پیغمبر وہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں آئے بلکہ انسانیت کی نجات کا سامان لے کے آئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور سوئے معراج ان کے اٹھے جب قدم، دم بخود تھے جہاں کے ہر ایک زیر و بم۔ اس سدرۃ المنتہا جس کے چومے قدم، سدرۃ المنتہا جس کے چومے قدم، حق تعالی کا وہ شاہی مہمان ہے۔ سدرۃ المنتہا جس کے چومے قدم، حق تعالی کا وہ شاہی مہمان ہے۔ یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ اور جس کی آمد سے ظلمت فنا ہو گئی، اور نور حق سے منور فضا ہو گئی، سارے عالم کو حق کی ندا ہو گئی۔ تمام جہانوں کے لیے آپ نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ میرے محبوب ہم نے تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، چاہے وہ زمین کے اوپر جہاں ہے، چاہے وہ زمین کے نیچے جہاں ہے، آسمان کے اوپر جہاں ہے، میرے محبوب آپ تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے شاعر، سارے عالم کو حق کی ندا ہو گئی، یہ وہی آخری حق کا برہان ہے۔ یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے۔ سبحان
سبحان اللہ۔ آخری شعر سنو حضرت کیا فرماتے ہیں، حضرت مفتی ولی اللہ صاحب نائب امام مسجد نبوی آخری شعر میں کیا فرماتے ہیں، ایک وہی ذات عالی ہے صادق امی ہے انہی کا لقب خاتم المرسلین۔ صادق اور امین یہ میرے کملی والے پیغمبر کی شان ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور خاتم النبیین حضور کی شان ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک وہی ذات عالی ہے صادق امی ہے انہی کا لقب خاتم المرسلین، اے ولی ہیں وہی سید العالمین، اے ولی ہیں وہی سید العالمین، سردار ہیں پورے عالم کے، اے ولی ہیں وہی سید العالمین، ان کی الفت ہی بس اپنا ایمان ہے، ان کی محبت ہی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ حضور نے ایک صحابی سے فرمایا تھا جب انہوں نے کہا اللہ کے محبوب آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں پھر تجھے مبارک ہو، یہی محبت تجھے میرے ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ حضرت اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں، ان کی اے ولی ہیں وہی سید العالمین، ان کی الفت ہی بس اپنا ایمان ہے، یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احزاب کے موقع پر حضور کے کان میں آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کی بھی دعوت ہے اور حضرت ابو بکر حضرت عمر ان کی بھی ساتھ دعوت ہے، آپ 3 حضرات تشریف لے آئے۔ اچھا جب دعوت کا ٹائم ہوا تو حضور نے سارے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی جابر کے گھر دعوت ہے۔ اب جب سارے صحابہ آ گئے اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ وہ سب آ رہے، تو انہوں نے جیسے وہ بیوی ہوتی ہے انہوں نے کہا بھی آپ نے بتانا تھا، یہ یہاں سب آ گئے، یہاں تو اتنا انتظام نہیں، 3-4 آدمیوں کا کھانا ہے۔ اور انہوں نے کہا میں نے حضور کو بتا دیا تھا کہ آپ کی دعوت ہے، اور 2 صحابہ ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے حضور کو بتا دیا، انہوں نے کہا پھر حضور جانے اور حضور کا کام جانے، جو ہوگا ہم حضور کے سامنے رکھ دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی اس کا ڈھکن اٹھا کر نہیں دیکھنا، اور جو آٹا پڑا ہے بس حضور نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، فرمایا بس اس کا کپڑا نہیں ہٹانا نیچے سے، اس کو بس تم پیڑے بنا بنا کے روٹیاں پکاتی جاؤ۔ خواتین بیٹھ گئیں روٹیاں پکاتی جا رہی، 1400 کے 1400 کھا گئے، اور سالن بھی ویسے ہی اور آٹا بھی وہ۔ یہ حضور کا معجزہ، کہہ دو سبحان۔ تو میرے محترم سامعین، معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے مگر پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب ممبر بنایا گیا، اس سے قبل آپ کھجور کے تنے پہ یوں اپنے ہاتھ مبارک رکھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کے لیے ممبر ہونا چاہیے، 3 سیڑھیوں والا ممبر، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر بنایا گیا، حضور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کھجور کا تنا ہے ایسے بلک بلک کے رو رہا ہے جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے۔ حضور کی اتنی جدائی برداشت نہ کر سکا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور اس کو حوصلہ دیا، پھر جا کر اس کے آنسو تھمے اور اس کا وہ بلکنا اور رونا تھما۔ تو میرے محترم سامعین، یہ درخت ہمارے لیے بے زبان ہے مگر کملی والے پیغمبر کے سامنے یہ بھی بول رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ معجزات حق کے اظہار کے لیے ہے، پتہ چل جائے، لیکن جنہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا ایمان تھوڑوں کو ہی نصیب ہوا۔ جن کو ایمان نصیب ہوا، کوئی حضور کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہوا، کوئی حضور کے کردار سے مسلمان ہوا، کوئی حضور کے اخلاق سے مسلمان ہوا، اور کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف رخ انور کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور اصل جو معجزہ ہے وہ آپ کی سیرت طیبہ ہے، جو آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے محترم سامعین، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ان کا ایک مرید 10 سال رہا۔ 10 سال کے بعد جانے لگا تو کہنے لگا حضرت میں نے تو آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا کیا کرامت، کیا دیکھنا چاہتے ہو تم؟ ہمارے ہاں جیسے عرف عام میں ہوتا ہے جی کسی دی بڑی پجا دیو تو کسی دی پجی تویز دیو واپس آ جائے،
ہیں بڑی کرنی والا پیر ہے جی، بڑی کرنی والا پیر ہے، بڈھی روس کے گئی سی، ایسا تویز دیا واپس آ گئی، چلو جی بڑی کرنی والا ہے۔ کہنے لگے حضرت آپ کو ایسا کام کرتے؟ فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، 10 سال میرے پاس رہے، کیا 10 سال کے عرصے میں کوئی کام حضور کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے ویسے کوئی کام بھی آپ کا حضور کی سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ تو حضرت فرمانے لگے ظالم پھر اس سے بڑی اور کون سی کرامت ہے؟ اور کون سی کرامت ہے کہ تو 10 سال کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کا ہر کام حضور کی سنت کے مطابق ہے؟ فرمایا یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آج لوگ کہتے ہیں جی ہوا میں اڑنا بڑی بات ہے، تو وہ جہاز بھی اڑ رہا ہے، وہ تو مکھیاں بھی اڑ رہی ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے جی۔ پانی پہ تیرنا بڑی بات ہے، وہ پانی پہ تو بحری جہاز بھی تیرتے، کشتیاں بھی تیرتی پھر رہی ہیں، لوگ بھی تیرتے، یہ کون سی کرامت؟ اصل کرامت یہ ہے کہ آج کے اس بے دینی کے دور میں کملی والے پیغمبر کا سچا عاشق ہو، اس کے چہرے پہ حضور کی سنت ہو، اور اس کا کردار، اس کے اخلاق اور اس کی معاشرت کملی والے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔